أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ علم کی طلب و تحصیل میں گھر سے یا وطن سے نکلا وہ اس وقت تک اللہ کے راستے میں ہے جب تک کہ واپس آئے۔ تو علم کی فضیلت کے متعلق بات چل رہا ہے، اس میں مختلف احادیث پیش آئی ہیں علم حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے۔ اسی طرح یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں جو شخص اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلا تو وہ اللہ کے راستے میں ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر واپس آ جائے۔ النبی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتی النملة فی جحرها وحتی الحوت لیصلون علی معلم الناس الخیر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے اور آسمان و زمین میں رہنے والی ساری مخلوقات یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور پانی میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس بندے کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں جو لوگوں کو بھلائی کی اور دین کی تعلیم دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے اس شخص کے متعلق جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہو، جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہو، جو لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہو اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتا ہو۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تمام کے تمام فرشتے اور آسمان و زمین والے یہاں تک کہ چونٹی بھی اپنے سوراخ کے اندر اور مچھلیاں بھی سمندر کی تہہ کے اندر اس بندے کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده فقال كلاهما على خير واحدهما افضل من صاحبه اما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون اليه فان شاء اعطاهم وان شاء منعهم واما هؤلاء فيتعلمون الفقه او العلم ويعلمون الجاهل فهم افضل وانما بعثت معلما ثم جلس فيهم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو مجلسوں پر ہوا جو آپ کی مسجد میں قائم تھی، یعنی دو مجلسیں لگی ہوئی تھی، آپ ان کے پاس سے گزرے۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں مجلسیں خیر کی اور نیکی کی مبارک مجلسیں ہیں۔ ایک مجلس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ سے دعا اور مناجات میں مشغول ہیں، اللہ چاہے تو عطا فرما دے اور چاہے تو عطا نہ فرمائے، وہ مالک مختار ہے۔ اور دوسری مجلس کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ علم دین حاصل کرنے میں اور نہ جاننے والوں کو سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کا درجہ بالا تر ہے اور میں تو معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر آپ انہی میں بیٹھ گئے، یعنی دو مجلسیں مسجد میں لگی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ دونوں ہی مجلسیں خیر کا کام کر رہی ہیں، اچھا کام کر رہی ہیں، لیکن جو مجلس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہے، جو مناجات میں لگی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کرے نہ کرے یہ اللہ کی منشا ہے، کیونکہ وہ مالک حقیقی ہے، وہ جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اور دوسری جو مجلس ہے وہ لوگوں کو دین سکھا رہی ہے، فَيَتَعَلَّمُونَ الْفِقْهَ وَالْعِلْمَ، کہ وہ لوگوں کو مسائل علم سکھا رہے ہیں۔ تو فہم افضل، یہ لوگ زیادہ افضل ہیں جو دوسرے لوگوں کو مسائل سکھا رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں، یہ ان سے زیادہ افضل ہیں۔ تو پھر اللہ نبی یہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، مجھے تو بھیجا ہے سکھانے کے لیے گیا ہے، ثُمَّ جَلَسَ فِيهِمْ، پھر آپ انہیں میں بیٹھ گئے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے سیکھنے سکھانے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ عن الحسن مرسلا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة۔ حضرت حسن بصری نے بطریق ارسال روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کو اس حالت میں موت آ جائے کہ وہ اس نیت سے علم دین کی طلب و تحصیل میں لگا ہو کہ اس کے ذریعے اسلام کو زندہ کرے، تو جنت میں اس کے اور پیغمبروں کے درمیان بس ایک درجے کا فرق ہوگا۔ اور کتنی بڑی فضیلت ہے، صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ جو شخص علم دین اس لیے حاصل کر رہا ہے کہ میں اس علم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے
اس کو زندہ کروں گا، اس کی محنتیں کروں گا، اس دین کو میں لے کے پھروں گا پوری دنیا میں، اپنے محلے میں، گاؤں میں، بستی میں۔ اس نیت سے کوئی شخص علم حاصل کر رہا اور وہ وفات پا جائے تو اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا جنت میں۔ عن الحسن مرسلا قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كانا في بني إسرائيل أحدهما كان عالما يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير والآخر يصوم النهار ويقوم الليل أيهما أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم۔ حضرت حسن بصری نے بطریق ارسال روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی اسرائیل کے ایسے دو آدمیوں کے بارے میں دریافت کیا جن میں سے ایک کا معمول یہ تھا کہ وہ فرض نماز پڑھتا، پھر بیٹھ کر لوگوں کو اچھی نیکی کی باتیں بتلاتا اور دین کی تعلیم دیتا، اور دوسرے صاحب کا حال یہ تھا کہ وہ دن کو برابر روزے رکھتا اور رات کو کھڑے ہو کر نوافل پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ان دونوں میں کون افضل اور اعلیٰ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ عالم جو فرض نماز ادا کرتا ہے پھر لوگوں کو دین اور نیکی کی باتیں سکھانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، اس کو اس صائم النہار اور قائم اللیل عابد کے مقابلے میں اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح کہ تم میں سے کسی ادنا آدمی پر مجھے فضیلت حاصل ہے۔ اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ علم دین جو بنی اسرائیل کے متعلق سوال کیا گیا آپ سے کہ ایک شخص تو وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے فرض اور پھر بیٹھ جاتا ہے، پھر علم الناس الخیر لوگوں کو وہ بھلائی کی باتیں سکھاتا ہے، انہیں اچھائی کی باتیں بتاتا ہے، اور ایک شخص وہ ہے وہ یصوم النہار دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، تو فأیہما افضل ان دونوں میں سے کون سا افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو دن بھر روزے رکھتا ہے اور رات بھر نفل پڑھتا ہے، بظاہر کیا لگ رہا ہے بھئی آدمی زیادہ وہ ہے، بھئی دن میں بھوکا مر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے اور رات میں بھی کھڑا ہوا ہے مصلی پر، اور وہ ایک بے فجر نماز پڑھی فرض اور آ کے بیٹھ گئے لوگوں کے پاس میں۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو علم دین سکھا رہا ہے وہ اس شخص سے زیادہ افضل ہے۔ اس سے بھی ہمیں اس بات کی تعلیم ملتی ہے کہ سیکھنا سکھانے کی بہت بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے۔ دنیاوی اغراض کے لیے علم دین حاصل کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ و جنت کی خوشبو تک سے محروم۔ النبی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة یعنی ریحها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ علم جس سے اللہ کی رضا چاہی جاتی ہے یعنی دین اور کتابت و سنت کا علم، اگر اس کو کوئی شخص دنیا کی دولت کمانے کے لیے حاصل کرے تو قیامت میں جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا۔ کتنی سخت وعید ہے۔ اگر کوئی شخص اس لیے عالم بن رہا ہے کہ بھئی اس کے ذریعے وہ دنیا کمائے گا، اگر کوئی اس لیے مفتی بن رہا ہے کہ میں اس اپنی مسند افتاء کے ذریعے لوگ میری عزت کریں گے، میری شہرت کریں گے اور مجھے ہدیہ تحفے تحائف دیں گے، تو اس نیت سے اگر کوئی عالم بنتا ہے یا مفتی بنتا ہے کسی بھی لائن میں دینی کام میں، اگر کوئی شخص اس نیت سے داخل ہوتا ہے کہ میں اس کو ذریعہ معاش بناؤں، تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ لم یجد عرف الجنت یوم القیامہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا وہ شخص۔ اتنی سخت وعید اللہ کے نبی نے فرمائی ہے۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم العلم لغیر اللہ واراد به غیر اللہ فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کسی نے علم دین اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ غیر اللہ کے لیے یعنی اپنے دنیاوی اور نفسانی اغراض کے لیے حاصل کیا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کا علم ہے یہ انبیاء کو دیا ہے، انبیاء علیہم السلام اس دین کی علم کو لے کر پھرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، کیوں دیا؟ تاکہ اس دین کے ذریعے لوگ امت کی جو گمراہی میں ڈوبی ہوئی ہے، جو جہالت میں ڈوبی ہوئی ہے، ان کی رہنمائی کرے۔ اس لیے یہ علم دین انبیاء کو دیا گیا۔ اب چونکہ انبیاء نہیں ہیں، اب یہ علم دین علماء کی سپرد ہے۔ حدیث کے اندر جیسے پیش آئی تھی حدیث کہ علماء جو ہے یہ وارث ہیں انبیاء کے، اور وارث کس چیز میں ہے؟ علم میں وارث ہیں۔ مال و درہم و دینار میں وارث نہیں ہوتے انبیاء کے علماء، بلکہ علم میں وارث ہوتے ہیں۔
تو اس حدیث کے اندر بھی کتنی سخت وعید ہے۔ اگر کوئی اس لیے عالم بن رہا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ بھئی میں اس کے ذریعے دنیا کماؤں یا میں شہرت کماؤں، غیر اللہ کے لیے بھی جو علم حاصل کر رہا ہے، اللہ نے بھی فرما رہے ہیں فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ عالم، وہ مفتی اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ایسے نہیں ہے کہ علماء کی صرف فضیلتیں ہی آتی ہیں، سخت وعید ہے علماء کے لیے بھی قرآن حدیث میں۔ بے عمل عالم اور معلم کی مثال اور آخرت میں اس کا حال۔ عن جندب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء الناس ويحرق نفسه۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کی مثال جو دوسرے لوگوں کو تو نیکی کی تعلیم دیتا ہے اور اپنے کو بھولے رہتا ہے، اس چراغ کی سی ہے جو آدمیوں کو تو روشنی فراہم کرتا ہے لیکن اپنی ہستی کو بس جلاتا رہتا ہے۔ کتنی شاندار مثال اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے۔ تو آپ لوگوں سے تو یہ کہہ رہے ہو بھئی نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، عمرہ کرو، فی سبیل اللہ خرچ کرو، اور خود آپ ایک روپے دے مسجد کے لیے، تو یہ کیسی وہ بات ہے؟ اللہ کے نبی اسی کی طرف فرما رہے اس چراغ کی سی مثال ہے عالم کی جو اپنے آپ کو بھولا ہوا ہے، اپنی ذات کو بھولا ہوا ہے، صرف لوگوں کو اچھائی کا حکم کر رہا ہے، لوگوں کو صرف برائی سے روک رہا ہے، لیکن اپنی ذات کی پرواہ نہیں۔ اللہ قرآن کریم کے اندر آتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تو تم لوگوں کو بھلائی کا حکم، مطلب آپ کو تم بھولے ہوئے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ عالم کو بھی اپنے علم پر عمل کرنا چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ صرف دوسروں کے لیے ہے اور اپنے آپ کو بھول جائے۔ النبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم لم ينفعه علمه۔ سخت وعید ہے عالم کے لیے، سخت وعید ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس عالم کو ہوگا جس کو اس کے علم دین نے نفع نہیں پہنچایا، یعنی اس نے اپنی عملی زندگی کو علم کے تابع نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس بات کا پیغام علماء کی جماعت کو دیا ہے کہ اشد الناس عذابا یوم القیامت عالم، اس عالم کو قیامت کے دن سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی عذاب دیں گے جس کو اس کا علم نفع نہ پہنچائے۔ کیا مطلب کہ جو اپنے علم پر عمل نہ کرے۔ تو بتاؤ کتنی سخت وعید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ تو اس لیے عالم جو ہوتے ہیں انہیں اپنے علم پر عمل کرنا چاہیے۔